اللہ کی عادت کتاب کا نام غلام جیلانی برق صاحب کی لکھی ہوئی اور 8واں حصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ قمر میں چند ایسے اقوام کی تفصیل درج ہے جنہیں اپنی بدکاریوں کی سزا ملی۔ مثلا قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر طوفانوں کے دروازے کھول دیے۔ قوم عاد نے یہی حرکت کی تو ہم نے ان پر ایک ہولناک دن کو مسلسل تند و تیز آندھی چلائی جس نے انہیں یوں اکھاڑ پھینکا گویا وہ کھجور کے گرے ہوئے درخت تھے۔ سمود نے نافرمانی کی تو ہم نے ان پر ایک ایسی کڑک بھیجی کہ وہ روندے ہوئے بھس کی طرح پس گئے۔ قوم لوط نے راہ راست کو چھوڑا تو ہم نے ان پر پتھروں کا میਂہ برسایا۔ پتھروں کا میंہ کیسے برستا ہے؟ اہل انگلستان سے پوچھو جن پر ہٹلر ہر شب پورے 3 برس تک 10,000 ٹن بم برساتا رہا۔ جب آل فرعون کی ستمرانیوں سے زمین اداس ہو گئی تو ہم نے ان کو اپنی مضبوط اور عہدی گرفت میں لے لیا۔ بدکار اقوام کو میٹ دینا اللہ کی عادت ہے۔ شہادت درکار ہو تو تاریخ عالم دیکھو، صحائف الہامیہ کا مطالعہ کرو اور یا اس زمین میں گھومو، تمہیں قدم قدم پر اقوام ماضی کی یادگاریں ملیں گی۔ کہیں عظیم اہرام نظر آئیں گے، کہیں حسین و جمیل تاج محل اور کہیں ان کے دیار و مساکن کے کھنڈرات۔ سورہ مومن۔ کیا یہ لوگ زمین میں گھوم کر نہیں دیکھتے کہ پہلی اقوام کا انجام کیا ہوا؟ وہ لوگ قوت اور تہذیب و تمدن میں ان سے برتر تھے، لیکن اللہ نے انہیں بدکاریوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور انہیں انجام بد سے کوئی نہ بچا سکا۔ اقوام کی چھوٹی موٹی لغزشوں کو اللہ ہمیشہ معاف کرتا رہا ہے، لیکن جب کسی قوم کی عیاشی، دست درازی، شکم پروری اور ہوس رانی سے خلق خدا میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے اور خدائی بے چین ہو جاتی ہے تو خدا کے جہنم ایسی قوم کو نکلنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ سلطنت اللہ کی نیابت ہے۔ اللہ اپنی نعمتیں، علم، عمل، امن، رزق وغیرہ اپنی مخلوق میں اپنے نائب کی معرفت تقسیم کیا کرتا ہے۔ اگر یہ نائب ان نعمتوں کی تقسیم روک لے، ناؤ نوش میں ڈوب جائے، سرکاری خزائن کو عیاشی میں اڑانے لگے، اگر کوئی آواز احتجاج میں بلند ہو اور اپنے منصب سے فائدہ اٹھا کر اسے کچل دے تو اللہ ایسے فرد یا افراد کو اس منصب پہ کبھی نہیں رہنے دیتا۔ وہ ایسے لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے کام لیتا رہا۔ سورہ العنکبوت۔ ہم نے ہر ایک کو اس کے کرتوتوں کی سزا دی، بعض پر پتھروں کا میंہ برسایا، کسی کو کڑک نے آ لیا، بعض کو زمین نے گل گئی اور کچھ سمندر میں ڈوب گئے۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی تباہی کی وجہ یہ خود تھے۔ نزول قرآن کے وقت اور اس سے پہلے عنان سلطنت شخص واحد کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی اور اس شخص کی تباہی ساری قوم کو لے ڈوبتی تھی۔ آج نظام حکومت جمہوری ہے، اصلی طاقت عوام کے ہاتھ میں ہے۔ عوام اپنے نمائندے چنتے ہیں جو اسمبلیوں میں پہنچ کر وزیر بنتے ہیں۔ آج 1، 2 یا 10 وزیروں کی تباہی سے کاروبار حکومت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کسی حکومت کی اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنے کے لیے سارے ڈھانچے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا حکومت کا ہر پرزہ صحیح کام کر رہا ہے، اگر نہیں تو غفلت کس کی ہے۔ آخری ذمہ داری وزراء پر عائد ہوتی ہے۔ وزراء کی کنجروی کی باعث پرس ممبروں سے ہوتی ہے اور اگر ممبر بھی ذاتی اغراض کا شکار ہو جائے تو پھر عوام کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ نئے انتخابات کا مطالبہ کرے۔ اگر کسی جمہوری نظام میں وزراء کا مقصد زراندوزی، جلوس اور سپاس ناموں کی فراہمی ہو، اگر حکام انصاف بیچ رہے ہوں، پولیس غریبوں کے کپڑے اتار رہی ہو، کارخانہ دار اور دکاندار چور بازاری سے عوام کا لہو پی رہے ہوں، عطیات و مناصب صرف سفارشوں پہ تقسیم ہوتے ہوں، پھر عوام گونگ ہو یعنی پاسبان خفتہ ہو اور دوست بیدار، تو ایسی قوم کی آزادی کا خدا حافظ۔ ایسی قوم کی آزادی کا خدا حافظ۔ بس